بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن یموت بعرق الجبین رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ عزیز طلبہ، حضرت بریدہ کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ عرق پسینہ کو کہتے ہیں، جبین پیشانی، پیشانی کے پسینے کے ساتھ مومن کا انتقال ہوتا۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی پوری زندگی مشقت والی ہوتی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیشہ حلال روزی کمانے میں لگے، حرام سے بچے، لہذا وہ حلال روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کرتا رہتا، اور اس محنت مشقت کی وجہ سے اس کے جسم سے پسینہ چھوٹتا ہے، اور اسی محنت مشقت حلال روزی کے کمانے میں، پسینہ بہانے میں پوری زندگی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہے، یعنی پوری زندگی جفا کشی والی ہوتی ہے۔ اپنے معاش کو حاصل کرنے میں وہ محنت کرتا ہے، حرام کمائی سے بچتا ہے اور حلال کے لیے پسینہ بہاتا ہے، اور جب حلال کماتا ہے تو دن میں وہ کسب حلال میں مبتلا رہتا ہے، اس میں پسینہ، اور جب فارغ ہوتا ہے رات میں تو عبادات کی ادائیگی میں محنت مشقت کرتا ہے، یہاں تک کہ پسینہ آ جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ حلال کمائی میں لگے رہنا، بہت زیادہ عبادات میں مشغول ہونا، یہاں تک کہ ایسی کرتا رہتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، گویا اس کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مومن کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی پیشانی پر تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے۔ پیشانی پر موت کے وقت میں تھوڑا پسینہ آ جانا، یہ اس کی سعادت والی موت کی علامت ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چنانچہ لوگ اسی طرح بیان کیا کرتے ہیں اور ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ آخر وقت میں پیشانی پر پسینہ آ جائے تو اس کی موت خوش بختی کی، ایمان کی سلامتی والی، سعادت والی موت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آیت کا بالکل ظاہری جو مفہوم ہے وہی مراد ہے۔ ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ مومن کو جو موت آتی ہے تو اسے زیادہ تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی، لیکن روح کھینچنے کے وقت میں بس اتنی سی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے جس سے پیشانی پر پسینہ آ جائے۔ تو پہلی صورت میں زندگی بھر موت تک محنت و مشقت میں مشغول رہنا مراد، دوسری صورت میں موت کے وقت میں پیشانی پر پسینہ آ جانا مراد ہے، ایمان کی سلامتی، خوش بختی کی طرف اشارہ، اور تیسری صورت میں جانکنی کے وقت میں تکلیف کی تخفیف مراد ہے، بس تھوڑی سی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ جتنے سے پیشانی پر پسینہ آ جائے، اس سے زیادہ مومن کو موت کے وقت میں تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دوسری روایت حضرت عبید اللہ بن خالد کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت الفوجا اخذت الاسف، ناگہانی موت، اچانک موت
یہ غیظ و غضب کی پکڑ، اسف غیظ و غضب کو کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے یہ روایت بیان کی، اور آگے مصنف کہتے بیہقی نے شعب ایمان میں کچھ اضافہ کیا، ایسی رزین نے بھی اپنی کتاب میں اضافہ کر دیا۔ وہ اضافہ یہ ہے کہ اخذۃ الاسف للکافر ورحم للمؤمن، یہ جو اچانک موت آتی ہے اور یہ غیظ و غضب کی جو پکڑ ہے یہ کافروں کے لیے، ورنہ تو اچانک موت یہ اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ ہے، لیکن مومنوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ بہرحال عصب یہ غیظ و غضب کے معنی میں ہے، غضب کی پکڑ کے معنی میں اخذۃ العصب کو استعمال کریں گے۔ اب حدیث کا مطلب ہوگا کہ ناگہانی موت، اچانک موت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ اللہ کے غیظ و غضب کی پکڑ اس لیے ہے کہ اچانک موت میں کلمہ شہادت بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، نہ آدمی وصیت کر سکتا ہے، کوئی ضروری بات بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن علماء نے وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ رزین اور بیہقی کے اضافے سے سمجھ میں آتا ہے اخذۃ الاسف للکافر ورحمۃ للمؤمن، کہ غضب کی پکڑ والی موت جو ہے وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اچانک موت اچھے لوگوں کے لیے تو اچھی ہوتی ہے، لیکن برے لوگوں کے لیے بری چیز ہے، لہذا جو ناگہاں موت آ جاتی ہے اس حدیث سے کوئی غلط مفہوم مراد نہیں لینا چاہیے۔ آگے کی روایت حضرت انس کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس آئے، وہو فی الموت، جبکہ وہ موت میں مبتلا تھا، یعنی جاکنی کی حالت تھی۔ فقال، آپ نے اس وقت اس جوان سے فرمایا، کیف تجدک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس آئے، وہو فی الموت، جبکہ وہ موت میں مبتلا، یعنی موت کی حالت طاری ہو رہی تھی، جاکنی کے عالم میں تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا، کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو، یعنی اس وقت میں تمہارا کیا حال ہے؟ قال، اس جوان نے کہا، ارجو اللہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول اللہ کی امید رکھتا ہوں، یعنی اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ وإنی اخاف ذنوبی، اور میں اپنے گناہوں سے خوف بھی کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، یعنی یہ جو میری حالت ہے وہ خوف و رجا کے درمیان کی حالت ہے، کہ ایک اعتبار سے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، دوسرے اعتبار سے اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وإنی اخاف ذنوبی، میں اپنے گناہوں سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت الا اعطاه اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف، کہ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، یہ دونوں یعنی خوف اور رجا، امید بھی اور ڈر بھی، یہ دونوں جمع نہیں ہوتی کسی بندے کے دل میں اس جیسے موقع پر، فی مثل هذا الموت، اس جیسے موقع پر، یعنی آخر وقت میں جب کہ موت آ رہی ہو، اس وقت خوف رجا کسی بندے کی دل میں جمع نہیں ہوتے، مگر اللہ اسے عطا کر دیتے وہ جس کی وہ امید رکھتا، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ، اور اسے امن دیتے ہیں اس سے جس سے وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے موت کے وقت میں جبکہ سکرات الموت کی کیفیت ہو، فرمایا کہ جب اس سکرات الموت کے عالم میں، اس وقت میں، اس موقع پر خوف رجا کسی انسان میں جمع ہو جائے تو اس پر بشارت لینی چاہیے کہ یہ خوف رجا کا جمع ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی، اللہ اسے اس کی امید کو پورے کر دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے اسے سرفراز فرماتے ہیں، اور جس گناہ سے وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ پاک اسے بچاتے، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے اور اس کی پکڑ سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم
آخر وقت میں، موت کے وقت میں ہر کسی کو خوف اور رجا دونوں حالت کی نعمت عطا فرما دے، تاکہ یہ اس کے لیے ہر طرح کی سعادت کی ضمانت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے تیسری فصل شروع ہوگی انشاءاللہ، کل اس پر کلام ہوگا۔ فصل ختم ہو رہی تھی، اس وجہ سے آج یہیں تک اکتفا کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔